Hello guys, welcome back to my YouTube channel Being Engineer। आज मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन या कुछ नॉलेज शेयर करने वाला हूँ आपके साथ वो है बीम रीइंफोर्समेंट के बारे में। अक्सर ये होता है कि हमारे जो साइट सुपरवाइज़र्स होते हैं, साइट इंजीनियर्स होते हैं, वो जब साइट पे जाते हैं उनको इंस्पेक्शन के लिए कुछ टिप्स दरकार होती हैं, यानी उनको पता नहीं होता कि क्या चीज़ चेक करने वाली है और क्या चीज़ नहीं चेक करने वाली। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं उनको बताने वाला हूँ, उनके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब वो साइट पे जाएँ तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीम से रिलेटेड है कि बीम की रीइंफोर्समेंट है उसको कैसे चेक किया जाए, किन किन चीज़ों को देखा जाए। तो उसमें ये एक वीडियो मैंने बनाई है, इसमें मैं आपके साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ चेक करनी है। तो ये अगर आप देखें तो आपके सामने एक बीम बांधा हुआ है, ले किया हुआ है, और ये उसके स्टिरप्स वगैरह उसके ऊपर बांधी हुई है। तो सबसे पहले चीज़ इसमें देखने वाली जो है वो ये है कि अगर आप देखें कि ये जो इसके बेंड्स बन रहे हैं या जो हुक्स बन रहे हैं, हुक्स जो हैं ये अल्टरनेट होने चाहिए। अभी अगर आप इसको देखें तो ये इस तरफ आ रहा है इसका हुक, और इसके अपोजिट जो है वो इस तरफ आ रहा है। ठीक है, फिर इसका अपोजिट यहाँ पे आ रहा है, इसका अपोजिट हुक जो है वो इस तरफ बन रहा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ये जो हुक्स बन रहे हैं ये एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन में होने चाहिए। सारे हुक्स जो है यानी ये जॉइंट जो है ये एक तरफ नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट तो हो गया कि ये जो हुक्स हैं ये अल्टरनेट पोजीशंस में होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। फिर यहाँ पे ये जो चीज़ देखने वाली है, मैंने यहाँ तक आप अगर देखें तो यहाँ से लेके जहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ बन रही है, यहाँ पे स्टिरप्स के दरमियान में स्पेसिंग कम रखी गई है। ठीक है, आगे ज़रा चलें। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टिरप्स के दरमियान में स्पेसिंग ज़्यादा रखी गई है, और जैसे बीम के एंड की तरफ हम जाते हैं वहाँ पे स्टिरप्स के दरमियान स्पेसिंग फिर कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिंग कम है बीम के एजेस की तरफ, और ये है सेंटर की तरफ जैसे जाते जाते हैं स्पेसिंग ज़्यादा होती जाती है। अब ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर के ऊपर कि वो आपको कितनी स्पेसिंग, ज़ाहिर है वो लोड्स वगैरह कैलकुलेट करके सब कुछ करके आपको स्पेसिंग कैलकुलेट करके बताता है। तो ड्राइंग्स को पढ़ना ज़रूरी है, ड्राइंग्स आपके सामने होनी चाहिए जब आप इंस्पेक्शन के लिए जाएँ, तो ड्राइंग्स को रीड करके जाएँ ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो स्पेसिंग यहाँ पे देखें सेंटर में ज़्यादा है और साइड्स पे कम है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैंने आपको पिछली एक वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी कि इसमें अगर हम देखें, ये डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सपोर्ट्स के करीब जगह होती है, जो सपोर्ट्स के करीब जगह होती है जहाँ पे हम शेयर क्रैक्स पैदा होने का, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं कि नीचे कॉलम है और बीम के पास L/4 लेंथ में L/4 लेंथ ली जाती है, या 2 टाइम्स ऑफ H यानी डेप्थ ऑफ बीम, 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ बीम ली जाती है, या L/4 लेंथ ली जाती है। यहाँ पे शेयर क्रैक्स पैदा होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो शेयर रीइंफोर्समेंट है, स्टिरप्स क्या है, स्टिरप्स एक्चुअली शेयर रीइंफोर्समेंट है जो कि इन क्रैक्स को रोकते हैं। जो डायगनल क्रैक्स होते हैं इनको डायगनल क्रैक्स भी कहा जाता है, या इंक्लाइंड क्रैक्स भी इनको कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे सपोर्ट होती है बीम और कॉलम का, जहाँ पे जंक्शन बनता है वहाँ पे ये क्रैक्स जो है ज़्यादा आते हैं, इसलिए इनके दरमियान स्टिरप्स के दरमियान स्पेसिंग कम रखी जाती है ताकि जो क्रैक्स हैं ये प्रोपगेट ना करें, क्रैक्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सीड ना करें। यहाँ पे अगर आप रीइंफोर्समेंट को देखें, यहाँ पे भी दिखाया गया है कि जो स्टिरप्स हैं वो क्लोजली स्पेस्ड है। ओके, स्टिरप्स जो हैं वो क्लोजली स्पेस्ड हैं, इनके दरमियान फासला कम रखा जाता है। सेंटर में चूँकि शेयर फोर्स कम होती है, बेंडिंग ज़्यादा होती है, और एजेस की तरफ जो L/4 डिस्टेंस है, ये आपने याद रखना है कि ड्राइंग आपने देखनी है। ड्राइंग में डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको L/4 डिस्टेंस बताता है, या 2 टाइम्स ऑफ H बताता है, या 3 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ बीम बताता है। ये ड्राइंग के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसके अंदर ये गिवन होता है, तो ड्राइंग को रीड करना लाजमी है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि स्टिरप्स की स्पेसिंग आपने चेक करनी होती है कि स्टिरप्स की स्पेसिंग कितनी दी गई है। इसके अलावा अगर आप आगे चलें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखें जी, ओवरलैप
اوورلیپ آیا ہوا ہے. ظاہر ہے جو ہمیں مارکیٹ سے بار ملتی ہے وہ 12 میٹرز کی ہوتی ہے. ہماری لینتھ اگر ایکسیڈ کر جاتی ہے تو ہمیں بارز کو اوورلیپ دینا پڑتا ہے. تو اوورلیپ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. پہلے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی، یہ اوورلیپ جو دیا گیا ہے باٹم بارز میں، جو اب یہ اوپر ٹاپ بارز ہیں بیم کی، 2 بارز اوپر ہیں اور 4 بارز جو ہیں وہ باٹم میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ 1 2 3 4 اور ٹاپ پہ کتنی ہے 2 بارز. اب یہ جو باٹم کی بارز ہوتی ہیں جو کہ اب جب بیم کے اوپر لوڈ آتا ہے تو نیچے کمپریشن پیدا ہوتا ہے اور اوپر ٹینشن. یہ آپ کو میں ایک ڈائیگرام سے دکھاتا ہوں. ابھی فی الحال آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ جو اوور لیپ دیا گیا ہے یہ سپورٹ کے قریب دیا گیا ہے، یعنی کالم کے قریب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں. اگر باٹم بارز میں ہم نے اوور لیپ دینا ہے تو کس جگہ پہ دینا چاہیے، اگر ٹاپ کے اوپر دینا ہے تو آپ نے اوور لیپ کس جگہ کے اوپر دینا چاہیے، اور لیپ لینتھ کتنا ہونا چاہیے یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا. یہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ٹاپ بار کے اوپر، ٹاپ بار جو ہے اس میں اوور لیپ مڈ میں آ رہا ہے، بیم کے جو مڈ سپین ہے اس کے اندر آ رہا ہے، جبکہ باٹم بارز میں جو ہے وہ اوور لیپ آپ نے سپورٹ کے قریب دینا ہوتا ہے، سینٹر میں نہیں آنا چاہیے. یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے. اگر جو آپ کا سٹیل فکسر ہے اس نے کوئی غلطی کی، حالانکہ سٹیل فکسر کافی ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، کافی تجربہ ہوتا ہے ان کا. بہرحال آپ نے انسپیکشن میں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹاپ بارز میں جو اوور لیپ آئے وہ سینٹر میں آنا چاہیے، اور باٹم بارز کا جو اوور لیپ ہے یہ سینٹر سے سائڈز پہ سپورٹس کی طرف آنا چاہیے. تو اس کے لیے یہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اس میں کہ لیپنگ زون ہمارا کس جگہ کے اوپر ہونا چاہیے. یہاں پہ دیکھیں جی، جب بیم کے اوپر لوڈ آتا ہے تو ٹاپ فائبر جو ہیں یہ کمپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور نیچے والے فائبر جو ہیں باٹم جو ہے یہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے. اور جو اس کے لیے دیکھیں L/4 سپورٹ سے جو ہم نے اوور لیپ دینا ہے، کہتا ہے اوور لیپ should not be in the middle span of the beam. یہ ٹاپ بارز کے لیے بات کر رہا ہے، سوری باٹم بارز کے لیے، کہ یہاں پہ مڈ میں اوور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ٹینشن آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باٹم فائبرز کے اندر ٹینشن ہوتی ہے اور سٹیل ہم پرووائڈ ٹینشن کے لیے کرتے ہیں. اگر اوور لیپ آ جاتا ہے تو سٹیل جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ وڈ بی پرون ٹو کریکس، یہاں پہ کریکس آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے باٹم بارز کے اندر آپ نے جو اوور لیپ دینا ہے وہ سپورٹس کے قریب دینا ہے، اس زون میں دینا ہے، L/4 ڈسٹینس کے اندر دینا ہے. اوور لیپ L/4 ڈسٹینس کے اندر دینا ہے. اور ٹاپ ری انفورسمنٹ جو ہے اس کے لیے آپ نے، کیونکہ چونکہ کمپریشن آ رہی ہے تو کمپریشن میں اتنا فرق نہیں پڑتا سٹیل کے اوپر، تو یہاں پہ ٹاپ بارز کے اندر آپ اوپر اس کے اوور لیپ دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ اوور لیپ ہونا کتنا چاہیے. اس کی جو تھم رولز ہیں، باقی کیلکولیشنز تو اس کی جاتی ہیں، انجینئر جو ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے ڈیٹیلز کے اندر، ڈرائنگ کی ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں اس کے اندر کہ آپ نے اوور لیپ کتنا رکھنا ہے. بہرحال تھم رول آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کہتا ہے کہ تھم رول نارملی اگر ڈائریکٹ فلیکجرل ٹینشن ہے، یعنی جہاں پہ کوئی بینڈنگ پیدا ہو رہی ہے، جھکاؤ پیدا ہو رہا ہے سٹیل کے اندر، تو وہاں پہ لیپ لینتھ برابر ہونا چاہیے LD کے، دیٹ از ڈیولپمنٹ لینتھ. اس کا بھی میں ذکر کروں گا آگے کہ ڈیولپمنٹ لینتھ کیا ہوتی ہے. اور 30D ہونا چاہیے وچ ایور از گریٹر. اب یہ ڈیزائنر پہ ہے کہ وہ آپ کو کتنا دیتا ہے. نارملی جو ہے وہ 41 ٹائمز آف ڈی از دا ڈایا آف بار، جو بار آپ اس کے اندر لانگیچیوڈنل بار جو آپ یوز کر رہے ہیں 20 mm کی ہے، 18 mm کی، جتنی کی بھی ہے، اس کو ملٹیپلائی کریں 41 کے ساتھ تو کم سے کم اتنا ڈیولپمنٹ لینتھ یہ ہونی چاہیے. اور اوور لیپ جو ہے وہ 30D کے برابر ہوتا ہے. اگر کمپریشن کی بات کریں تو کمپریشن میں جو ہے یہ 24D کے برابر ہونا چاہیے. یعنی کالم کے اندر جب آپ اوور لیپ وغیرہ دیتے ہیں یا بیم کے ٹاپ پہ آپ اوور لیپ دیتے ہیں تو یہ 24D کے برابر ہونا چاہیے. نارملی 40D کے برابر اس کو لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اس کی بات ہم کر رہے تھے کہ ٹاپ ری انفورسمنٹ میں جو اوور لیپ آپ اپنے دینا ہے وہ 40D کے برابر ہونا چاہیے. اور نیچے ٹینشن میں جو آپ ٹینشن ظاہر بیم کے باٹم فائبرز کے میں ٹینشن آتی ہے جب لوڈ وغیرہ اپلائی ہوتا ہے تو ٹینشن کے اندر آپ نے 60 ٹائمز آف ڈایا آف بار اوور لیپ دینا ہے.
اور دینا کس جگہ پر ہے؟ باٹم بار جو ہے اس کے لیے سینٹر میں دینا ہے، اور جو ٹاپ بارز کے لیے سینٹر میں دینا ہے، اور باٹم بارز کے لیے آپ نے L/4 ڈسٹنس پہ یعنی کالم کے قریب قریب آنا چاہیے۔ تو یہ بات ہو گئی اوور لیپ کی لوکیشن کیا ہونی چاہیے اور اوور لیپ لینتھ کتنی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی بیم کے بارے میں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو چیک کرنی چاہیے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جہاں پہ سپیسنگ یا زیادہ ہے، یعنی سپیسنگ زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ بیم کا مڈ سپین ہے، اوکے۔ اور ٹاپ فائبر میں ٹاپ جو رینفورسمنٹ ہے بیم کی، اس میں جو اوور لیپ ہے وہ سینٹر میں دیا گیا ہے، بیم کے مڈ سپین کے اندر دیا جاتا ہے۔ اور ہکس کو اگر آپ دیکھیں یہ الٹرنیٹ ڈائریکشن میں، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، تو اس چیز کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے۔ اچھا، سٹیرپ کی بات کریں تو سٹیرپس کا بھی آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ آیا یہ اس نے جو لینتھ کٹ لینتھ نکالی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، ہکس کی جو لینتھ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ بھی آپ کو چیک کرنی پڑے گی۔ اب ہک لینتھ جو ہے یہ کس طرح نکالی جاتی ہیں، اس کے بھی اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اسی سے میں آپ کو ایک امیج دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اگر دیکھیں یہ ہم نے اس طرح کی سٹیرپ بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر 1 2 3 جو ہیں وہ 90 ڈگری کے بینڈز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بینڈز کو ہم ڈیڈکٹ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم سریے کو موڑتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی ایلانگیشن ہوتی ہے، لینتھ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر 90 ڈگری کے 1 2 3 بینڈز آ رہے ہیں، اور 135 یہ جو ہک بنتی ہے، یہ جو ہک بنتی ہے اس طرح یہ 135 ڈگری بناتی ہے، اور دو 135 ڈگری کے بینڈز اس کے اندر آ رہے ہیں۔ تو بینڈ لینتھ کس طرح کیلکولیٹ کریں گے؟ اب چونکہ 3 90 ڈگری کے بینڈز ہیں اور 2 135 ڈگری کے بینڈز ہیں، تو 90 ڈگری کے بینڈ جو بینڈ ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ 2D کے برابر ہوتی ہے، اور 135 کی 3D کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی لینتھ ہوگی اس کے حساب سے 96 mm آ جائے گا۔ اور ہک لینتھ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک کی جو لینتھ ہے یہ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے؟ یہ نارملی 9D یا 10D کے برابر بھی اس کو لیا جاتا ہے۔ بہرحال ڈرائنگ کے اندر آپ کو یہ چیز اسپیسیفائی کی جائے گی۔ تو تھم رول کے لیے آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ 9D یا 10D کے برابر یہ ہک لینتھ ہونی چاہیے، اور بینڈز ڈیڈکشن جو ہے 90 کے لیے 2D ہے اور 135 کے لیے 3D ہے۔ یہاں پہ یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ جو سٹیل فکسرز ہوتے ہیں یہ کافی ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ یہ کس حساب سے لگا رہے ہیں یہ جو سپیسنگ ہے سٹیرپس کی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 2 ٹائمز آف H کے برابر ہم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کتنے فاصلے کے اوپر سپیسنگ 6 انچ ہے۔ اب یہ 6 انچ کی سپیسنگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 6 انچ کی فاصلے کے اوپر سٹیرپ، اب L/4 تک یہ اسی پہ لگاتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ابھی یہاں پہ اگر ذکر کریں، یہ آپ کے سامنے تصویر ایک آ رہی ہے ڈیولپمنٹ لینتھ کی، یہ جو بیم کی بار سیدھی آ رہی ہے، سیدھی آ کے یہاں سے یہ نیچے کی طرف بینڈ ہو رہی ہے، اس بار کو کہا جاتا ہے، بار کی لینتھ کو کہا جاتا ہے ڈیولپمنٹ لینتھ۔ اور یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے کالم شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ ہک بناتے ہوئے یہاں تک آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈیولپمنٹ لینتھ کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ لینتھ کیا ہے اور اوور لیپ کیا ہوتا ہے۔ ڈیولپمنٹ لینتھ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو ڈیولپمنٹ لینتھ کیا ہے کہ ری انفورسمنٹ یعنی سٹیل بار اور کنکریٹ کے درمیان سلپیج کو روکنے کے لیے کہ جب اوپر لوڈ آئے تو یہ ایک یکجان ہو کے اس کے اوپر اس کا ریئیکشن دے، یعنی کنکریٹ کے اندر انکریج کے لیے، کنکریٹ میں سے سلپیج کو روکنے کے لیے یہ والا ڈیولپمنٹ لینتھ دی جاتی ہے۔ جبکہ اوور لیپ جو ہے وہ ایک بار سے دوسرے بار کے اوپر سٹریس ٹرانسفر کرنے کے لیے کی جاتی ہے، یعنی اوور لیپ جو ہے وہ بار ٹو بار کا تعلق ہے، یعنی سٹیل ٹو سٹیل کا، جبکہ ڈیولپمنٹ لینتھ کا تعلق جو ہے وہ سٹیل اور کنکریٹ کا ہے، اس کو سلپیج روکنے کے لیے۔ اب یہ کتنا لیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ لینتھ جو ہے یہ لیا جاتا ہے 41 ٹائمز آف ڈایا آف بار، اوکے، 41 ٹائمز آف ڈایا آف بار۔ ایک اور چیز یہاں پہ جو اچھی میں نے دیکھی اور ایک آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو بیم کی ڈیپتھ جو ہے وہ تھوڑی کم رکھی گئی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ والا حصہ جو ہے
वो बीम का पहली भराई में नहीं भरा गया, कंक्रीट इसमें फुल पोर नहीं की गई, और बीम जो है वो इस जगह से शुरू हो रहा है। ये आपके सामने बीम यहाँ से शुरू हो रहा है और ये कॉलम जो है थोड़ा नीचे रखा गया है। तो इट इज़ फॉर मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के कॉलम का, बीम का और स्लेब भी इसी के साथ कास्ट की जाएगी, तो इनका आपस में एक अच्छा बॉन्ड बन जाए, एक अच्छा जॉइंट बन जाए। अच्छा, तो एक तस्वीर ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर इस डायग्राम को अगर आप देखें दोबारा से रिवीजन के लिए, आप इसके अंदर देखें तो मैंने इसमें जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो एक तो ये थी कि स्टैरप्स के दरमियान स्पेसिंग जो है वो L/4 डिस्टेंस तक कम रखी जाती है। स्टैरप्स के दरमियान स्पेसिंग L/4 डिस्टेंस तक कम रखी जाएगी, सेंटर की तरफ स्पेसिंग बढ़ती जाएगी और एंड्स की तरफ अगेन स्पेसिंग जो है वो कम हो जाएगी। इस चीज़ का आपने साइड के ऊपर ख्याल रखना है कि ये प्रॉपर स्केल के मुताबिक इसको लगाया जाए। और क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती हैं, जो लंबी बार्स हम प्रोवाइड करते हैं, वो फ्लेक्सुरल क्रैक्स को रोकने के लिए होती हैं, जबकि स्टिरप्स जो होती हैं वो शेयर क्रैक्स को या इंक्लाइन क्रैक्स को रोकने के लिए होती हैं। ओके, और इसी तरह जो इसको कहा जाता है शेयर रीइंफोर्समेंट, ये जो हम इसके अंदर स्टिरप्स प्रोवाइड करते हैं इनको शेयर रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती हैं इनको फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मेरी वीडियो से मिला होगा। अगर ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें।